بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، میرا نا آج آپ سے ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، زیادہ تر بلکہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ نا نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں سنتیں جو ہوتی ہیں نا ترک کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ جلدی سے ہماری نماز ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ کام ہے کیونکہ مصروفیات ہے نا، مصروفیات زندگی ہے، تو دنیا میں کبھی یہ کام ہے انسان کو، کبھی یہ کام ہے، تو انسان زیادہ تر دنیا کے کاموں کو پریفر کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے یہ سنتوں کو کہ چلو نماز ہے نا، فرض ہوئی ہے تو ہم فرض ادا کر لیتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ جب ہم فرض ادا کرتے ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں، وہ ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اور سنتیں اگر ہم ادا کر لیں تو ہمیں ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے یہ کہنا تھا کہ کچھ ہمیں ایسا ریفرنس بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جن جن لوگوں کی نمازیں میں یہ سنتیں چھوٹ جاتی ہیں نا، انہیں پتہ چلے کہ اس چیز کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، تو ہمیں اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر انسان مجبوریوں کی حالت میں اس کو چھوڑتا ہے، تو آپ سے میں نا اس کی تفصیل جاننا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو یہ کہ اگر ہم موقتہ سنتوں کو ادا کرتے ہیں جو کہ 12 ہیں، تو اس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نمبر 415 میں آتا ہے کہ جو ان 12 سنتوں کو ادا کرتا ہے ریگولر بیسس پر، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ اگر انسان چھوڑتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ادا کر رہا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے سنتوں کی بات کی، تو میں ایک ریکویسٹ کروں گی ہر انسان سے کہ آپ کی زندگی خواہ کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن کوشش کریں کہ کبھی بھی فجر کی 2 سنتیں آپ سے نہ چھوٹیں۔ وجہ کیا ہے میرا ایسا کہنے کی؟ مسلم کی حدیث نمبر 725 میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وفیہا۔ فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتوں کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سنتوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بخاری کی حدیث میں یہ بات آئی ہے، 6605 میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی کہ فجر کی ان 2 رکعتوں کی کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ بڑے ہی مصروف ہیں تب بھی کوشش کریں کہ آپ کی یہ 2 رکعتیں 2 سنتیں نہ چھوٹیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اتنی فضیلت والی چیز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو ایسے انداز میں کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنایا ہوا ہے۔ تو ترمذی کی حدیث نمبر 417 میں آتا ہے، بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا کرتے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر اول تو یہ کہ انسان کوشش کرے کہ سنتیں ادا کی جائیں جو موقدہ ہیں، اگر وہ نہیں کر پا رہا تو فجر کی 2 سنتیں تو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑی جائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بقول دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ بہتر وہ 2 سنتیں ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میرا کام زیادہ اہم ہے، میری میٹنگ زیادہ اہم ہے، میرے لیے فلاں جگہ جانا زیادہ اہم ہے، لیکن نہیں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اور بہتر یہ 2 سنتیں ہیں جو آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ نہ ادا کریں تب بھی مسئلہ نہیں، فرائض تو نہیں ہے، فرائض کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن ادا کر لیں تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی بہتر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے جیسے آپ نے بتایا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب یہ جاننے کے بعد کوئی بھی اپنے یہ سنتیں چھوڑے گا۔ تو میں نا ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ انسان اب جیسے میں بھی ایسے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سبھی ایسے کرتے ہیں، تو میری بھی زندگی کا یہی ہے کہ انسان کو جب لگ رہا ہو کہ چلو کوئی کام ہے تو میں جلدی جلدی سے فرض ادا کرتی ہوں اور سنتیں پھر رہنے دیتی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آگے ساتھ رہ رہ کے نا میں نے اپنی نماز پوری کر لینی ہے۔ اب میری نا مجھے لگتا ہے کہ نماز پوری ہو جائے گی۔ سنتیں جب مجھے اتنی خوبصورت بات پتہ چل گئی ہے، ایک تو فجر کی سنتوں کی، پھر 12 رکعات کی بھی، یہ جو ساری ہم نے دیکھی کہ یہ نہ چھوڑے تو جنت میں محل گھر، مطلب کس کو نہیں چاہیے یار، مجھے تو بہت چاہیے، مجھے تو چاہیے ضرور اللہ سے کہ اللہ جی مجھے یہ گھر دیں، تو میں اس گھر کو لینے کے لیے، ویسے یہاں دنیا میں گھر خریدنا کتنا مشکل ہے، ہم یہاں پر اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور صرف 12 رکعت ادا کر کے جنت جو کہ اتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ آپ اپنا محل گھر لے سکتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا گھر یہ دنیاوی ہر گھر کے سامنے نا
یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اتنا خوبصورت، اور یہ اس کے سامنے ایسے جس طرح بھکاریوں کا، فقیروں کا گھر ہوتا ہے، ہمارا بادشاہوں والا گھر کس کو نہیں چاہیے ہوگا؟ اور سنتوں کی بات آتی ہے تو آپ کی سنتوں سے نا مجھے ایک اور بات یاد آئی آپ کی سنتیں بتانے کے طریقے سے، کہ یہ سنتیں ادا کرنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی، اب دیکھیں کہ ان سنتوں کے علاوہ نبی پاک کی زندگی سے بھی ہمیں بہت ساری سنتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ اب جس طرح کہ ہمارے پاس ایک سنت آ جاتی ہے کہ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنی ایک ٹانگ کو لٹا لیں اور دوسری ٹانگ کو ایسے کھڑا کر لیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت سنت ہے کہ سائنس جو کہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، وہ اب آ کے ہمیں پروف کر رہی ہے کہ جب ہم اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں نا، تو جب ہم رائٹ والی ٹانگ اٹھاتے ہیں تو ہماری اپینڈکس کی نا ایک وین ہوتی ہے جو کہ نا پریس ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپینڈکس کا نا پین نہیں ہوتا۔ اب کیا ہے کہ سائنس اب آ کے پروف کر دیا، لیکن نبی پاک کی سنت نے سینکڑوں سال پہلے اس کو پروف کر دیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک نبی پاک جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی سنت جو ہے وہ کتنی 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 اچھی ہے کہ اس پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی میں ہمیں ہیلتھ مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے ہمیں، مطلب، اور صحت کس کو نہیں پیاری ہوتی؟ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں گے اور ہمارا یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ہو اور ہمیں بھی ہو۔ السلام علیکم۔